الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، پچھلے درس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تفاضل کی بات چل رہی تھی۔ آج کے اس درس میں عشرہ مبشرہ کی بات ہوگی۔ امام بربہاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرح السنہ کے اندر عشرہ مبشرہ کا ذکر کیا ہے۔ عشرہ مبشرہ کا مطلب وہ 10 ہستیاں جن کے جنتی ہونے کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جگہ پر دی تھی، ایک ہی وقت میں، اس لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، عشرہ مبشرہ بالجنہ۔ ورنہ صحابہ کے جنتی ہونے کی گواہی قرآن میں موجود ہے۔ جی ہاں، جتنے بھی صحابہ ہیں، یہ سمجھیے کہ اللہ کے رسول نے بعض صحابہ کو اپنی زبان سے جنت میں جانے کی گواہی دی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دوسرے صحابہ ہیں جن کا نام لے کے اللہ کے رسول نے نہیں کہا ہے وہ جنتی نہیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جتنے صحابہ ہیں اور جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے شرعی اصطلاح میں، وہ جنتی ہیں۔ اس کی دلیل قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے، اور قرآن کی آیتیں اگر آپ کو پڑھنا ہے اور قرآن کے ذریعے سمجھنا ہے تو سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت آپ پڑھ لیں تفصیل سے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ آپ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو 2 کیٹیگری میں بانٹا ہے تفاضل کے طور پر، یعنی جو پہلی کیٹیگری ہے گویا اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور ان کے جو بعد ہیں ان کی فضیلت ان کے مقابلے میں کم ہے، لیکن بہرحال صحابہ ہونے کی حیثیت سے سب افضل ہیں، جیسے کہ رسولوں میں ہے، بعض رسول بعض سے افضل ہیں، لیکن رسول کا ہونا یہی جو ہے اس کے افضلیت کی تمام انسانوں میں اس کے افضل ہونے کی دلیل ہے۔ تو ویسے ہی یہ فضیلت ہے جو سابقون اولون ہیں، یعنی جو سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، انصار اور مہاجرین، ان کو ایک کیٹیگری میں رکھا اللہ تعالیٰ نے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اب اس کے بعد دیکھیے والذین اتبعوهم بإحسان، اس کے بعد جو آئے، اس کے بعد جو ان کے پیچھے آئے صحابہ میں سے، تو یہ جو ہے صحابہ کی 2 کیٹیگری ہے۔ اس وقت یہ جو سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آپ دیکھیں گے ان کی تعداد کتنی ہوگی، 1000 کے آس پاس۔ اب زیادہ تر لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جانتے ہیں 1 لاکھ سے زیادہ تھی صحابہ کی تعداد، تو زیادہ تر تو 99,000 اگر آپ کہیں تو وہ تو سابقون اولون کے بعد ہی ہیں، سارے صحابہ ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے بعد میں، اللہ رب العالمین نے ان دونوں کا تذکرہ، دونوں کیٹیگری کا تذکرہ کرنے کے بعد والذین اتبعوهم بإحسان، اس کے بعد دیکھیے انہیں کیا انعام دیتا ہے، ان کے تعلق سے کس چیز کی خوشخبری سناتا ہے۔
کہ اللہ کا ان پر کیا احسان ہے، اللہ نے ان کو کیا انعام دیا۔ اس آیت کو غور سے آپ پڑھیں، والذین اتبعوہم بإحسان کے بعد پہلی جو خوشخبری ہے ان کے حق میں، صحابہ کے حق میں، چاہے وہ انصار و مہاجرین ہو یا انصار اور مہاجرین کے بعد جو لوگ ہوں۔ انصار وہی صحابہ ہیں، ایسا یہ نہیں کہ جو ہے یہ خاندانی کوئی لقب ہے اس کے بعد سارے لوگ انصاری ہیں۔ انصار وہی صحابہ ہیں جنہوں نے اس وقت جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان لوگوں کی جنہوں نے مدد کی تھی مدینہ کے اندر، ان کو انصار صحابہ کہتے ہیں۔ اور جو اس وقت ہجرت کی تھی جنہوں نے مکہ سے، ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ یہ آیت میں جن کا تذکرہ ہے ان کی بات کر رہے ہیں، اس سے وہی لوگ مراد ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اب مہاجر کسی کو نہیں کہیں گے، ظاہر سی بات ہے دینی اعتبار سے اگر کوئی ہجرت کرتا ہے دینی مقصد سے تو اس کو مہاجر کہا جائے گا، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں جو مہاجرین کا لفظ ہے یہ کس کے لیے ہے؟ انہی لوگوں کے لیے ہے مکہ سے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف، وہ بھی پہلی فرصت میں، ان کو مہاجرین کہا گیا ہے، کیونکہ سابقین اولین میں سے وہی ہیں، مکہ والے مہاجرین ہیں، وہی لوگ سب سے پہلے، انہی کا پہلے ذکر ہے، من المہاجرین والانصار۔ تو مہاجرین ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، سب سے پہلے وہی ایمان لائے، ان کی تعداد 1000 بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں انصار مدینہ میں جو تھے جنہوں نے ساتھ دیا ان کا ذکر ہے، یہ سب ملا کے تقریباً 1000 ہو جاتے ہیں، تو ان کا پہلے ذکر ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے جو قربانیاں دی، انہوں نے جو تکلیفیں برداشت کی، تو بعد والوں نے تو نہیں کیا ہے، اسی لیے ان کی فضیلت ہے، ایک الگ فضیلت ہے۔ جو سخت ترین حالات میں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اسلام کے لیے جو انہوں نے سختیاں برداشت کی، اور سب سے بڑی بات انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا اسی کی خاطر، تو ظاہر سی بات ہے کچھ بھی معاملہ ہو، بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد والوں کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو یہ تو سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے دے دی سورہ توبہ میں یہ، اور سورہ توبہ یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ صورت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہے من آخر سور التی نزلت فی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان صورتوں میں سے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی ہیں، بلکہ سورہ توبہ کو آخری جو ہے 9 اور 10 ہجری میں نازل ہوئی، بلکہ اس کے اندر وہ آخری آیت ہے جو نازل ہوئی اسی میں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، اور اس میں جو ہے ان صحابہ کا ذکر ہے، سارے صحابہ کا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، جو جن سے اللہ راضی، کوئی دنیا میں راضی ہے نہ راضی ہو، اس کو کیا لینا دینا، کیا پڑی ہے، بس جن سے اللہ راضی ہے، اب کوئی چاہے اس سے راضی ہو نہ ہو، کوئی چاہے اس سے ناراض ہو، چاہے اس کو کوئی گالی دے، ظاہر بات ہے جو ناراض ہوتا ہے وہی جو ہے گالی دیتا ہے، وہی جو ہے اس کے خلاف تحریر لکھے گا، کتابیں لکھے گا، لٹریچر لکھے گا، وہی لوگ لکھیں گے جو ناراض ہوں گے، ان کو شکایت ہوگی۔ اللہ کو تو کوئی شکایت نہیں ہے، اللہ نے تو اعلان کر دیا کتاب میں، اپنی کتاب میں جو قیامت تک باقی رہے گی، یہ مہر ہے، ٹھپا لگ گیا صحابہ کے حق میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جن کا ذکر ہوا صحابہ کا، ان سے اللہ راضی ہے، خلاص وہ اپنے رب سے راضی ہیں اور ان کا رب ان سے راضی ہے، یہ تو قرآن میں لکھا ہے، اللہ نے گواہی دے دی پہلے سے۔ اب اس کے بعد دیکھیے دوسرا انعام کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں بہیں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو جو بڑی کامیابی ہے جنت کے اندر داخل ہونا، دخول جنت، تو یہ تو وَأَعَدَّ لَهُمْ، اللہ نے ان کے لیے تیار کیا، کس کے لیے، صحابہ کے لیے۔ اس میں تو یہ نہیں ہے اس آیت میں کہ فلاں کے لیے فلاں کے لیے نہیں ہے، جی صحابہ کے لیے، جن پر صحابہ کا اطلاق ہوتا ہے، تمام صحابہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے،
اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جن کو کہہ دیا صرف وہی جنتی ہے، باقی کے لیے شبہ ہے، باقی جتنے صحابہ ہیں وہ عام مسلمانوں کی طرح سے ہیں، جیسے عام مسلمان جو ہیں بھائی ان کے لیے جو ہے کوئی ضروری تھوڑی کو جنت میں جائے، ان کے لیے دونوں کیٹیگری ہے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ اگر صاحب ایمان ہے، ایمان پر مرتا ہے تو ٹھیک ہے، اور گناہ زیادہ ہیں تو جہنم میں جائے گا، پھر اس کے بعد وہ آخر میں ایمان کی بنیاد پہ جنت میں جائے گا، لیکن جہنم میں اس کو سزا بھگتنی ہوگی۔ اور اگر شرک والا مسلمان ہے تو اس کے لیے تو بغیر توبہ کے مر گیا ہے تو ہمیشہ میں جہنم میں رہے گا۔ تو ایسا نہیں کہ جو مسلمان ہے اس کے لیے جنت جو ہے طے ہے، ہاں وہ جہنمی بھی ہو سکتا ہے، جنتی بھی ہو سکتا ہے، دونوں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شرک پہ مرتا ہے تو جہنمی ہوگا، لیکن اگر کوئی شرک نہیں کر کے مرتا ہے لیکن اس کے پاس گناہ زیادہ ہیں تو ایمان ہے اس کے پاس، شرک نہیں ہے، تو وہ تحت المشیہ ہوگا، اللہ چاہے تو کسی اس کے عمل کی وجہ سے خوش ہو کے ڈائریکٹ جنت میں ڈال دے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے۔ اور یہ بھی صورت ہے کہ اگر اللہ نے نہیں معاف کیا تو جو اس کے گناہ ہیں زیادہ اس کی سزا دے کے دوبارہ نکالے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، سزا پا کے واپس آئے گا جنت میں، آخر اس کا انجام جنت میں جانا ہوگا اگر ایمان والا ہے تو، اور شرک پہ نہیں مرا ہے، یہ ضروری ہے۔ اسی لیے جو ہے اہل حدیث سب سے زیادہ فوکس اس بات پر ڈالتے ہیں کہ شرک نہیں ہونا چاہیے، ہاں شرک نہیں کرنے والے سے اللہ راضی رہے گا، خوش رہے گا۔ اور گناہوں کے بارے میں تو اللہ کہتا ہے، کتنا اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے، حدیثیں ہیں، قرآن ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، بھری پڑی حدیثیں بھری پڑی ہیں کہ کتنا بھی تم گناہ کر کے آؤ ہم معاف کر دیں گے، لیکن شرک نہیں کرنا۔ تو آدمی ظاہر سی بات ہے اصرار نہ کرے، بچے گناہوں سے، لیکن اگر شرک نہیں کیا ہے کتنا بھی گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر ناراض ہو گیا تو سزا دے گا تو صرف انصاف کے ساتھ جو گناہ کیا صرف اسی کے بمقدار سزا دے گا، پھر واپس نکالے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر صاحب ایمان ہے تو جنت میں جائے گا ہر حال میں۔ تو مسلمان کے لیے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہاں اس کی سب کیٹیگری ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ عام مسلمانوں کی طرح سے وہ دیگر صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے جنت میں جانے کی خوشخبری نہیں دی ہے، کیا جن کو اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی خوشخبری دے دی ہے صرف وہی جنت میں جانے کی انہی کی گارنٹی ہے، اور باقی دیگر صحابہ ان کی گارنٹی نہیں ہے، عام مسلمانوں کی طرح سے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ سب جو ہے جنتی ہیں۔ یہ کہیے کہ ان کی الگ فضیلت ہے، اللہ کے نبی نے کسی عمل کی وجہ سے خوش ہو کر کے ان کو کہہ دیا کہ یہ جنتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دوسرے ہیں وہ جنتی نہیں ہیں، کیونکہ ایسی حدیثیں ہیں، ایسی آیتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ جنتی ہیں۔ جیسے میں نے ابھی ایک آیت پڑھی، آپ جا کر کے دیکھیں اس کو، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 نمبر آیت دیکھیں، اس کے اندر صاف صاف لکھا ہوا ہے، ایک طرف جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہی کافی ہے، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے اللہ کا راضی ہونا ضروری ہے۔ کوئی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ لن يدخل احد الجنۃ بعملہ، اپنے عمل کی بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے عمل کو بنیاد بنا کر کے، کیونکہ جنت نہیں حاصل کی جا سکتی ہے، زندگی بھر انسان عمل کرتا رہ جائے تو عمل کی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ انسان جو عمل کرتا ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے جو بھی عمل کرتا ہے، اللہ اگر راضی نہیں ہے تو نہیں جنت میں جا سکتا ہے کوئی۔ تو ضروری ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اور جنت میں جانا طے ہے جس سے اللہ راضی ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جب اللہ راضی، اس کا مطلب وہ جنتی ہے، تو پہلے ٹکڑے ہی سے جو ہے ان کے جنتی ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اب جو دوسرا ٹکڑا ہے اس کو کیا کریں گے، وہ مزید تاکید ہے۔ جی ہاں، ایسا قرآن میں ہوتا ہے، یہ مزید تاکید ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، یہ آیت ہے سورہ قدر کے اندر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے اندر کیا ہے، تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات میں جو لیلۃ القدر ہے فرشتے اترتے ہیں، اور روح القدس سے اترتے ہیں، یعنی جبریل اترتے ہیں۔ بھائی فرشتے اترتے تو اس میں جبریل آ گئے، تو اب جبریل کا پھر سے الگ سے تذکرہ ہوا ہے شان بڑھانے کے لیے، ہاں شان بڑھانے کے لیے، ان کے تاکید کے لیے
کہ ساتھ میں جبریل بھی ہوتے ہیں، ان کی اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر ان کی اہمیت کے لیے، ان کو تاکید کے لیے کہ یقیناً یہ جنتی ہیں، جی ہاں، کسی کو شبہ نہ رہے، اسی لیے جو ہے جنت کا بھی ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور جو ہے اس حدیث سے جو پتہ چلتا ہے کہ کسی اپنے عمل کی بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ تو آپ نے کہا ہاں میں بھی، ایک نبی بھی اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کا اقرار کیا ہے، اعتراف کیا ہے کہ میں بھی چاہوں کہ عمل کر کے جنت میں چلے جاؤں تو اللہ کی جنت ایسی نہیں ہے کہ اس کو انسان جو ہے عمل کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول رحمۃ اللہ عالمین تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ کے رسول بھی اسی وقت جنت میں جا سکتے ہیں جب اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ تو اللہ کا راضی ہونا یہ ضروری ہے، حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، وہی جنتی ہوگا۔ تو گویا ہر وہ بندہ جنتی ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور آیت کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہے، صحابہ سے راضی ہے، یہ کئی جگہوں پر یہ حدیث آئی ہے، یہ آیت آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سورہ حشر کے اندر، جہاں پر صلح حدیبیہ کا ذکر ہے، جہاں پر لوگوں نے صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، بہت سارے تھے، 1000 سے زیادہ صحابہ تھے، وہاں پر بیعت کی تھی اللہ کے رسول۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، جو وہ مومن، وہ مسلمان جنہوں نے جو آپ سے بیعت لے رہے تھے، جو آپ سے درخت کے نیچے بیعت لے رہے، ان سب سے اللہ راضی ہے۔ تو بتائیے جب اللہ تعالیٰ راضی تو جنتی ہیں۔ ایک ہی مجلس میں 1400 لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ ان سب سے راضی ہے، اور کہتے ہیں بعض تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان کی تعداد 1400 تھی، 1500 کے قریب ان کی تعداد تھی جنہوں نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے، ان سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ جب راضی ہے تو جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا اپنی زبان سے 1400 لوگوں کے جنتی ہونے کی گواہی دی ہے؟ نہیں گواہی دی ہے۔ آپ پوری تاریخ اور پوری سیرت چھان مارو گے تو 100 آدمی مشکل سے ملیں گے، جی ہاں، نام لے کر کے پارٹیکولر کہا ہو۔ اور یہاں تو باقاعدہ ان 1400 لوگوں کا، 1500 لوگوں کا نام ہے تاریخ کی کتابوں میں، ان سب لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ان سب سے راضی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ راضی ہے، وہ جنتی ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ حدید کی جو آیت ہے، آیت نمبر 12 نمبر آیت، جس کے اندر فتح مکہ کا ذکر ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو صحابہ تھے انہوں نے جو دین کے لیے کام کیا ہے، اس کی وجہ سے ان کا جو مقام ہے اللہ کے یہاں فضیلت ہے، وہ بعد والوں کا نہیں ہے۔ فتح مکہ کے وقت آپ دیکھیں 10,000 لوگ تھے، باقی 2-3 سال میں 90,000 سے زیادہ لوگ ایمان لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے، وفد پہ وفد۔ 9 ہجری میں تو 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے۔ 9 ہجری کو اسی لیے جو عام الوفود کہا جاتا ہے، 200 400 لوگ آتے تھے ڈیلیگیشن کے طور پر ایمان لانے کے لیے، ایک ایک قبیلے سے پورا قبیلہ آ جاتا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں 90 سے زیادہ وفود کا ذکر آتا ہے، 100 سے زیادہ وفود کا ذکر آتا ہے کہ لوگ آتے تھے اور مسجد میں کچھ دن رہتے تھے، دین سیکھتے تھے، پھر چلے جاتے تھے۔ ایسے ڈیلیگیشن آتے رہتے تھے ایمان لانے کے لیے، اسی لیے اس کو عام الوفود کہا گیا ہے۔ اور اس کا تذکرہ جو ہے سورہ نصر کے اندر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہاں فتح مکہ کا ذکر ہے کہ مکہ جب فتح ہو جائے گا تب دیکھو گے کہ دین میں کیسے لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج، یہ سب دین کے سپاہی ہیں جو داخل ہو رہے ہیں دین اسلام کے اندر۔ آپ دیکھیں قرآن میں تو اللہ تعالیٰ جو فتح مکہ کے بعد مکہ فتح مکہ کو دیکھ کر کے جو لوگ ایمان لائے،
بعد میں ان کو تو اللہ تعالیٰ دین کا سپاہی بتا رہا ہے. آپ نصر پڑھیں، سورہ نصر. اللہ تعالیٰ ان کو دین کا سپاہی بتا رہا ہے. اور کتنے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں جو فتح مکہ کے بعد خاص طور سے مکہ والے جو ایمان لائے ان کو کہتے ہیں وہ بزدل تھے. انہوں نے تو مجبوری پر ایمان قبول کیا. وہ بزدل تھے، ایسے تھے ویسے تھا، کمزور تھے، کیا تھے، حریص تھے. یہ سب کون ہی تہمت لگاتا ہے؟ یہ سب مستشرقین نے، اعداء اسلام نے، فارسیوں نے، جو اسلام کے سخت دشمن ہیں، ایرانی، فارسی، جنہوں نے بعد میں اپنے آپ کو شیعہ کہا، رافضی کہا، انہوں نے صحابہ پر یہ سارے الزام لگائے. اور دیکھیے اب تو بہت سارے اہل سنت اپنے آپ کو کہنے والے جو ہے صحابہ پر اس طرح کا الزام لگاتے ہیں. اور موجودہ دور میں خاص طور سے یہ اخوانیوں نے اور مودودیوں نے یہ سارا الزام صحابہ پر لگایا ہوا ہے. خاص طور سے وہ صحابہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، کب؟ 8 ہجری میں یا 8 ہجری کے بعد، فتح مکہ کے وقت یا فتح مکہ کے بعد. ان کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں. حالانکہ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں پر کتنا ٹرسٹ کیا، بھروسہ کیا. اگر وہ ان کے کہنے کے حساب سے بزدل ہوتے، منافق ہوتے، یا جو ہے حرص اور لالچ میں ایمان لائے ہوتے، تو کیا اللہ کے رسول نے انہی پر، مکہ والوں پر بھروسہ کر کے انہی کو خانہ کعبہ سونپ کے چلے آتے؟ ارے بھئی اللہ کے رسول نے تو انہی کو خانہ کعبہ سونپ دیا، انہی کو متولی بنا دیا خانہ کعبہ کا، انہی کو امام بنا دیا، انہی کو جو ہے انہی کو مکہ کا گورنر بنا دیا. اللہ کے رسول نے کس کو گورنر بنایا تھا؟ مکہ کو چھوڑ کے اب چلے آئے فتح کر کے. ظاہر سی بات ہے جب وہ اتنی اہم جگہ اور جو کہ پوری جو ہے دنیا کا وہ مرکز تھا، پورے عرب والے انتظار کر رہے تھے کہ جب تک مکہ کو فتح نہیں کریں گے، جب تک ہم لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اور اسی کے بعد سارے لوگ ایمان لائے دھڑا دھڑ. تو مکہ کو کیا اللہ کے رسول ایسے ہی سونپ دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کسی مخلص انسان کو وہاں رکھیں گے، مخلص انسان ہی کو اس کا گورنر بنائیں گے، کعبہ کا متولی بنائیں گے. لیکن انہی مکہ والے جو اس وقت ایمان لائے تھے فتح مکہ کے وقت، انہی لوگوں پر بھروسہ کر کے، وہ بھی بنی امیہ پہ. جی ہاں، اور خاص طور سے لوگ بنی امیہ کو زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں. مکہ انہی کو سونپ دیا. عتاب بن اسید جا کر کے دیکھو، جن کو مکہ کا گورنر بنایا تھا وہ بنی امیہ کے سپوت تھے. جا کے دیکھو، تاریخ پڑھو، یہ کوئی بیان نہیں کرتا جلدی. جی ہاں، وہ ابو سفیان تھے، انہوں نے اور فلانے نے، ڈھمکانے نے اسلام قبول کر لیا زبردستی، مجبور ہو کے، ایسے اور ویسے. یہ سب جھوٹے ہیں، مکار ہیں. ایسا کوئی نہیں کہ جنہوں نے مجبور ہو کے اسلام قبول کیا تھا. اللہ کے رسول نے ان سب کو بڑے بڑے عہدے دیے، گورنر بنایا. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو گورنر بنا دیا نجران کا، یمن کے علاقے میں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اپنے پاس رکھ لیا وہی لکھنے کے لیے اور خط و کتابت کے لیے. چاہے خط و کتابت ہو یا وہی لکھنا ہو، یہ سب کے لیے ضروری ہے ایمانداری، اعتماد، بھروسہ. یہ سب ضروری ہے. قابل بھروسہ اگر نئی انسان ہوگا، اس کو کبھی نہیں ایک نبی جو ہے اپنا رازدار بنائے گا کہ اس کو خط و کتابت اس سے لکھوائے. بادشاہوں کے پاس خط لکھ کے بھیجا جاتا تھا، گورنروں کے پاس، اور جو ہے دوسرے حکام عمرہ کے پاس بھیجتے تھے اللہ کے رسول. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، وہی ان کو لکھنے کے لیے نہیں رکھا تھا، خط و کتابت منشی بنا کے رکھا تھا. تو کیا منشی ہی مان لو، چلو تھوڑی دیر کے لیے تمہاری تسلی کے لیے، تو کیا منشی اور کاتب کوئی بناتا ہے اپنا؟ تو کیا ہوتا ہے؟ سیکریٹری سمجھ لیں، سیکریٹری ہی تو ہوتا ہے، رازدار جسے کہتے ہیں. تو ایسے ہی بنا دیتا ہے، کسی کو بھی بنا لے گا کہ اس کو چیک کرے گا، جس پر بھروسہ ہوگا اسی کو بنائے گا. انٹرویو لے گا، ٹیسٹ لے گا، اور جو ہے جب بھروسہ ہوتا ہے، اور آپ آج کل تو مختلف طریقے سے ٹیسٹ کرتے ہیں، جب سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ ہے قابل بھروسہ ہے، تب اس کو رکھتے ہیں اپنا پرسنل سیکریٹری، رازدار.
تو منسی ہی مان لو، یہی جو ہے فضیلت کے لیے. اللہ کے رسول کا اگر کوئی منسی ہو جائے، غلام ہو جائے، صرف جو ہے جوتا اٹھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی اس کے لیے فضیلت کی بات ہے بھائی. ابھی تو یہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں نا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں رہتے تھے اس کا کتا جو ہے، اس کی گلی کا کتا جو ہے بننے کے لیے اپنے آپ کو تڑپ رہے ہیں، اپنی فضیلت بیان کرتے ہیں. جی ہاں، اس گلی کا کتا بننے کی خواہش کرتے ہیں اور کہتے ہیں بننا چاہتا ہوں، اور اسی پہ اپنی فضیلت بتاتے ہیں. لیکن وہی جو کتا بننے کی جو ہے خواہش ظاہر کرتے ہیں اور اپنی فضیلت بتاتے ہیں، وہی جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الٹا بھونکتے ہیں کتا بن کے. اور جو کہ ان کے حساب سے اگر کاتب ہی مان لیا جائے، منشی ہی مان لیا جائے، تو اس کو جو ایسے غیر اہم بتا کے پیش کرتے ہیں جیسے کوئی اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. منشی کون ہوتا ہے؟ رازدار ہوتا ہے، پی اے ہوتا ہے، سیکریٹری ہوتا ہے، پرسنل سیکریٹری. یہی اگر مان لو تو یہی بہت بڑی چیز ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اتنی فضیلت و خادم تھے، وہ خدام میں سے تھے آپ کے. تو بہرحال فضیلت کے لیے تو صرف صحابی ہونا کافی ہے. ہاں، منشی بھی نہ ہوتے، چلو کاتب وہی نہیں، منشی بھی نہ ہوتے تب بھی صحابی تھے، ان کی فضیلت کے لیے ہمارے لیے یہی کافی ہے. اور وہ آیت ان پر بھی فٹ ہو رہی ہے. ہاں، کسی کے اعتراض کرنے سے کیا ہوتا ہے. لیکن جو اللہ کے رسول نے کتنا ٹرسٹ کیا ان لوگوں پر، بنی امیہ پر خاص طور سے اللہ کے رسول ٹرسٹ کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے. بڑے بڑے ملکی عہدے ان کے ہاتھ میں، جو ملکی عہدہ دیا جاتا ہے نا کسی علاقے کا، کسی خطے کا گورنر، کیونکہ بادشاہ کو، حاکم کو جو ہے یہ ہمیشہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ فلاں علاقے کا اگر اس کو گورنر بنا دے، کہیں ایسا نہ ہو وہ جو ہے ہم سے ٹوٹ جائے اور الگ اپنے استقلال کا، آزادی کا اعلان کر دے. تو جو قابل بھروسہ ہوتا ہے، اسی لیے حاکم جو ہوتا ہے اپنے خاندان کا کسی طریقے سے اس سے کوئی تعلق ہوتا ہے، اسی کو بناتا ہے. ظاہر سی بات ہے تعلق تھا ان لوگوں سے اللہ کے رسول کے ساتھ. ان کی بہن تھی، حضرت معاویہ کی بہن ان کی زوجیت میں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور قریبی رشتہ داری تھی. آپ دیکھیں گے بنی امیہ میں اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ رشتہ داری کی ہے، شادی بھی کی، اپنی بیٹیوں کی بھی شادی کی ہے، اپنی بھی شادی کی ہے. اور اس کے بعد بھی رشتہ جو ہے بنا ہے آپ کی جو ہے نسل کے اندر پائیں گے کثرت سے. جو جس پر ٹرسٹ کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، وہیں پہ اپنا شادی کرتا ہے، اور خاص طور سے اپنی بیٹی دیتا ہے. بیٹیاں آدمی اسی خاندان میں دے گا جس پر اسے بھروسہ ہوگا، جس میں یقین رکھے گا. تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ صحابہ کرام عمومی طور پر جنتی ہیں، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت اور اسی طریقے سے سورہ حدید کی آیت بتاتی ہے، جس کے اندر اس بات کا ذکر ہے وعد اللہ وکلا وعد اللہ الحسنی. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، یعنی جنت میں جانے کا وعدہ کیا ہے. سورہ حدید کی جو آیت نمبر 12 ہے شاید، اس کے اندر یہ بات ہے. اسی کی میں تفصیل بتا رہا تھا. انشاءاللہ جو ہے آگے اس پر ہماری گفتگو چلے گی، تفصیل سے ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.